اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دے، ان کی طرف سے حسد کے طور پر، اور ان کے لیے حق کے واضح ہو جانے کے بعد تو تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آئے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی 108 اور 109 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح کا سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا گیا؟ ایک نمونہ تو مشہور ہے جو ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ارین اللہ جہر، اللہ کو کلم کلا ہم کو دکھلا دو۔ تو ایسا سوال کہ جس کا جواب اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، یعنی زبردستی کا سوال، تو ایسا سوال ہونا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے۔ سورۃ النساء میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان پر ایک کتاب اتار دی جائے، سپریٹ قسم کی، مخصوص قسم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اگر یہ آپ سے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا سوال کر رہے کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آسمان سے پوری کی پوری ایک کتاب ان پر اتار دے آپ، تو یہ تو چھوٹا سوال ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ بڑا سوال کیا ہے؟ وقالوا ارنا اللہ جہر، انہوں نے کہا کہ اللہ کو ہم کو کلم کلا دکھا دے۔ تو یہ زبردستی کا سوال، ایسا سوال کہ جو بس میں نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ تم بھی کرنا چاہتے ہو کیا؟ تو سوال کس لیے ہے؟ نہیں کرنے کے لیے، یعنی انکار کے لیے تمہیں نہیں کرنا چاہیے، ان کا طرز عمل تمہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سوال جائز قسم کا ہو، سوال ضرورت پر مبنی ہو، سوال اس لیے ہو کہ علمی اور عملی اعتبار سے فائدہ اٹھایا جائے، اس مقصد سے سوال ہو تو سوال مطلوب ہے، بعض اوقات محبوب ہے، کبھی اپنے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی دوسروں کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہے تو یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن زبردستی کی بنیاد پر سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے اور اپنی ضد کو پوری کرنے کے لیے سوال ہے، تو یہ یہودیانہ انداز ہے، یہ مغضوب علیہم کا طریقہ ہے۔ کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اور قرآن کریم کی آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وحی کے زمانے میں خاص طور پر ایسے سوالات بالکل نہیں ہونے چاہیے کہ جن کا جواب دے دیا جائے نا تو اچھا نہ لگے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہا اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھو کہ ان چیزوں کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں اچھا نہیں لگے۔ تو وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہے؟
کبھی شخصی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس کے سلسلے میں لوگ یہ کہہ رہے کہ یہ صحیح نسب کا نہیں ہے. اب وہ آ کر پوچھے کہ میرا نسب صحیح ہے یا نہیں صحیح بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر گڑبڑ ہے تو کیا ہوگا؟ صحیح جواب دینے کا مطلب اچھا نہیں لگے گا. تو ایسے سوالات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کا جواب ہو جائے سامنے تو پھر اچھا نہیں لگے. تو ایسے سوالات، یہ تو ایک شخصی نوعیت کا سوال ہو گیا. دینی اعتبار سے بھی زبردستی کا سوال نہیں ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تمہیں حج کرنا چاہیے. سوال ہو رہا فی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائے کہ ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر پوچھا فی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے ہمارے اوپر؟ پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر سال ہے تو فرض ہو جاتا، اور تمہارے بس میں نہیں ہوتا تھا کہ تم ہر سال حج کر سکو. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا حکم دوں میں تمہیں اسے اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ، اور جس چیز کے سلسلے میں نے خاموشی اختیار کر لی، نہیں کہا کچھ، تو تمہیں مجھے اس کے حوالے سے چھوڑ دینا چاہیے، اور جن چیزوں سے منع کر دینے کی بات ہے نا اس سے بچنا چاہیے بس. تو جن کے سلسلے میں شریعت نے خاموشی اختیار کر لی ہے ہم کو بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے. اب سوال کرنے کے حوالے سے ایک بات تو یہ کہ ایک آدمی کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے اور وہ اس مسئلے کا محتاج ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب محتاج ہے تو ضرورت پوری ہونی چاہیے، اس کی ذمہ داری. اگر ایسا مسئلہ ہے خاص طور پہ کہ جس سے کوئی عمل جڑا ہوا ہے، کوئی عقیدہ جڑا ہوا ہے، تو اس کی وضاحت تو ہونی ہے، پوچھنا چاہیے. کوئی طالب علم ہے، علم میں استدلال کے لیے اور استنباط کا طریقہ سیکھنے کے لیے استاد سے اپنے پوچھتا ہے، علم بڑھے گا، صلاحیت بڑھے گی تو اچھی چیز ہے. لیکن اس لیے پوچھا جائے کہ جانچنا کہ آپ کے پاس کتنا ہے اور ان کے پاس کتنا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. بلکہ علماء نے لکھا کہ ایک آدمی نے اگر کسی عالم سے سوال کر لیا کسی مسئلے سے متعلق، اور ایسا عالم ہے کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ علم والا ہے، اور اس اعتقاد کی بنیاد پہ پوچھ رہا کہ یہ علم والا ہے، تو اس کو بتا دینے کے بعد پھر دوسرے سے نہیں پوچھنا چاہیے. بعض علماء نے تو کہا کہ یہ پوچھنا دوسرے سے حرام ہوگا. حرام دوسرے سے پوچھنا کب ہو سکتا ہے؟ تو لکھا کہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ کوئی مسئلہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے کہ فلاں عالم ہے ہمارے سامنے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی نہیں، تو اس سے پوچھ لیا، حالانکہ اس سے بڑے عالم دوسری جگہ پہ موجود ہے. تو اب کسی موقع پر وہ بڑا عالم آ گیا ہے تو تصدیق کے لیے، تائید کے لیے اس بڑے عالم سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہم زمانہ ہے، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، علم کے اعتبار سے بھی کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، اور پھر یہ سوالات کا پھیرا گھما رہے ہیں، ان سے بھی پوچھ رہے ہیں، ان سے بھی جا کے سوالات کر رہے ہیں، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جن کو عمل کی فکر ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو بس سوالات بنائے، سوالات کرتے ہیں، یا تو اپنی علمیت بگاڑتے ہیں یا پھر دوسروں کی علمیت چیک کرتے ہیں. تو یہ مناسب چیز نہیں ہے. اللہ نے تنبیہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، اور یہ کہا کہ جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے، تو سوال کرنا کیا کفر کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے. اور بیجا قسم کے سوالات ہی سے کفر کے راستے کھلتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا. خلق قرآن کا یعنی قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یہ فتنہ پیدا ہو گیا. تو علماء نے لکھا کہ اس فتنہ کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بیجا قسم کے سوالات شروع ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن اترتا تھا نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سنتے تھے، پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، لیکن ان کے زمانے میں اس مسئلے پر کوئی گفتگو ہم کو دیکھنے کو
ملتی نہیں ہے کہ وہ گفتگو کرے کہ کلام ہے یا مخلوق ہے. یہ بات کدھر سے آئی ہے؟ تو منطق اور فلسفہ کے علوم کا جب مسلمانوں میں ظہور ہوا ہے، اور ادھر منطق اور فلسفہ کا مطلب ہے کہ بس سوال برائے سوال کی دنیا ہے، یہ عقل لڑاؤ بس اس طرح کا میدان ہے. تو یہاں بھی عقل لڑانے کی بات آ گئی اور مصیبت پیدا ہو گئی. تو کتنی بڑی مصیبت تھی یہ، اتنی بڑی مصیبت کہ کچھ علماء کو جان دینی پڑی، اور خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تو بڑی تکلیف اٹھائی، اور تکلیف اٹھا کر انہوں نے دین بچایا. دین کے لالے پڑ گئے بیجا قسم کے سوالات اٹھانے کی وجہ سے. تو کبھی آدمی کو بیجا قسم کا سوال کہاں پہنچا دیتا ہے؟ کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے غلط قسم کے بلا ضرورت قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے. یہ ایک آیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سے اہل کتاب میں وہ لوگ ہیں جو تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دینا چاہتے ہیں. کیسے یہ؟ تو اس لیے نہیں کہ ان کو یہ گھمنڈ ہے، کہ ان کو یہ غرہ ہے، یہ دھوکہ ہے کہ وہ حق پر ہے، اس لیے نہیں. اور اس لیے نہیں کہ وہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. ایک آدمی یہ سمجھتا کہ یہ حق ہے یہ، اور اس حق کو میں نے قبول کر رکھا ہے، اور یہ حق جس طرح میرے لیے اسی طرح دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو میں اس حق کو دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور اس سلسلے کی جو محنت ہو سکتی ہے نا وہ محنت میں کروں گا. تو یہ تو ایک صورت ہے کہ حق سمجھ رہا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ صورت نہیں ہے کہ ان کو حق ہونے کا گمان ہے کہ میں حق پر ہوں اور ہمارا حق پر ہے. یہ گمان نہیں ہے، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ حق یہ ہے. اس کے باوجود ان کی خواہش کیا ہو رہی ہے کہ تم کو کیا کریں؟ کفر کی طرف لوٹائیں. بات آگے بھی ہونی ہے، اس لیے ایک موٹی بات کہہ کے کہ کفار کی طرف سے یہ خواہش ہوتی ہے، بہت سارے کفار کی طرف سے، کہ آپ فلاں نہ بن جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہودی بن جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عیسائی بن جائیں. کیا ہے ان کی خواہش؟ تو ان کی خواہش کا منتہا یہ ہے کہ آپ مسلمان نہ رہ جائیں. بس کفر کی طرف لوٹانا مطلب یہ خواہش ضروری نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ یہود ہو جائے آپ. یہ خواہش ضروری نہیں ہے کہ آپ عیسائی ہو جائے. کفر کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جس حق کو آپ نے قبول کر لیا ہے نا، آپ اس حق کو چھوڑ دیں بس. تو یہ تو خواہشیں رہی ہے، اور انگریزوں کا دور تھا، اور لارڈ میکالے وغیرہ جو یہاں کا گورنر رہا یا وائسرائے رہا ہندوستان کا، تعلیم کا جو نظام ہے نا، وہ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ دیکھو، اس کو پڑھنے کے بعد نام تو مسلمانوں کا ہوگا، لیکن کام کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. نام مسلمانوں کا رکھیں گے لیکن لوگ وہ ہمارے ہوں گے. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں؟ عیسائی ہو جائیں. ہمارے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ مسلمان نہیں رہے ہوں. تو ان کو عیسائی بنانا اصل مقصود نہیں ہے. بنے تو ٹھیک ہے، نہیں بنے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اصل پریشانی کس سے ہے؟ حق سے. اور یہ خواہش ان کی ہے کہ حق پہ لوگ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان کے بعد کدھر لوٹا دے؟ کفر کی طرف لوٹا دے. اور یہ جو لوٹانا ہے نا، کہا کہ حسدا من عند انفسہم، جلنے کی وجہ سے. یہ ایک موضوع ہے. اور پھر کہا من بعد ما تبین لہم الحق، حق کے واضح ہونے کے بعد ہے. تو کسی نیک جذبے کی بنیاد پر نہیں ہے یہ، اور جہل کی بنیاد پر نہیں ہے. جہالت بھی نہیں ہے اور جذبہ بھی نیک نہیں ہے. اچھے جذبے سے لوگ بھی غلطی کرتے ہیں نا، تو کہا کہ یہ جو غلطی کرنا ہے نا، اچھے جذبے کی بنیاد پر نہیں ہے، حسد منفی جذبے کی بنیاد پر. اور جہالت کی وجہ سے بھی لوگ غلطی کرتے ہیں نا، تو کہا کہ جہالت کی وجہ سے بھی نہیں ہے، یہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد ہے. انشاءاللہ گفتگو اس پر کریں گے. ایک بات کہہ کے کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک آدمی ایمان میں مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے بعد وہ اس سے نکل جاتا ہے، اسلام سے. مثال کے طور پہ اعلان کرتا ہے کہ میں عیسائیت میں داخل ہو گیا یا فلاں مذہب میں داخل ہو گیا. تو
ایسے شخص کے لیے کیا یہ لفظ استعمال کرنا درست ہوگا کہ وہ عیسائی ہو گیا؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عیسائی ہوا، ہم کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد، عیسائی ہونے کا لاحقہ اور ٹائٹل ہم نہیں دیں گے اس کو، یا یہودی ہونے کا لاحقہ اور ٹائٹل نہیں دیں گے، کیا کہیں گے؟ مرتد۔ تو جو اسلام سے پھرے نا وہ ادھر بھی جائے، لیکن اصل اس کا جو ٹائٹل ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ مرتد کہیے، مرتد۔ تو مرتد کا لفظ استعمال کریں گے تو اب بھی جو خواہش ہے نا، صرف خواہش کی حد تک کی بات تو نہیں ہے، بلکہ اس خواہش کی تکمیل کے راستے بھی پیدا کیے جاتے ہیں، بدماشیاں کی جاتی ہے، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ہے نا، یہ ساری کاروائیاں ہوتی ہے۔ تو جو کاروائیاں ان کی طرف سے ہو رہی ہے ان سے جذبات ہمارے بھڑکتے ہیں، غصہ آتا ہے اور لڑنے کا جی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، عفو سے کام لو، درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آ جائے۔ اللہ کیا حکم لے کر آئے گا؟ الامر بالقتال، ان سے نمٹنے کا حکم، اور ہاتھا پائی قوت کا جواب، شرارت کا جواب کیا ہے؟ طاقت کی بنیاد پر دینے کا مرحلہ، تو یہ آئے گا۔ اس سے پہلے کرنا کیا ہے؟ تو اس سے پہلے سننا ہے اور آگے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ نمٹیں گے، بات ذرا لمبی ہو جائیں گی، لیکن مثال دیتا ہوں میں کہ آتے تھے کیا کہتے تھے؟ السلام علیک، شرارت ہے نا، السلام علیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک، یہ کیا ہے؟ یہ درگزر کا ایک انداز ہے اور آگے بڑھا دینے کا ایک طریقہ ہے۔ کہا کہ جب تک خاص حالات نہیں پیدا ہوں گے نا اس وقت تک ایسے ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے ہم تفصیل سے، اور اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ کی آیت بھی آگے ہے، اس پر بات کریں گے۔ یہاں یہ سمجھیے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی حکیم ہے اور اس کے سارے معاملات کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر مبنی ہے۔ یہ حکمت کے خلاف بات ہے، حکمت کے خلاف بات ہے کہ آدمی کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہو اور کیا کرے؟ وہ کسی سے بھیڑنے جائے، لڑنے جائے۔ تو طاقت اور قوت نہیں ہے اور اسباب نہیں ہے اور لڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ نقصان ہوگا، نقصان۔ تو اس لیے جب تک اسباب پیدا نہیں ہوئے اس وقت تک کیا کہا جاتا رہا سورۃ النساء میں؟ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، روکے رکھو۔ جذبات آپ کے ہوں گے، دل یہ چاہتا ہوگا کہ نہیں، بہت ستایا گئے ہیں، جب چارے جیسے چارے ستا دے رہے، یہ کیا ہے؟ ہم بدلہ لیں گے، ایسے جذبات آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا کہ نہ، ابھی نہیں، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو اللہ تعالی حکمت والا ہے اور ترتیب کی بنیاد پر اور حالات کے تقاضے کی بنیاد پر اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے اور احکام دیتا ہے، زبردستی کے فیصلے یہاں نہیں ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ حکیم ہے اور حکمت کے مطابق اس کی شریعت ہے نا، اسی طرح ان لوگوں کو بھی حکمت والا ہونا چاہیے جو شریعت الہی کے پیروکار ہوں۔ سب سے بڑے پیروکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، کب کیا حالات ہیں اور کس طرح کے فیصلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ہم کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ یہ کہہ رہا کہ ذرا رکو، ذرا رکو، تو اللہ کی کوئی مجبوری ہے کیا؟ مجبوری؟ کہا کہ وہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام نہ رکھا ہے اور اسباب کی بنیاد پر، وہ ظاہری اسباب کی بنیاد پر دنیا چلا رہا ہے۔ تو ظاہری اسباب سے بے نیازی نہیں ہے، مجبور ہو جائے، صورتحال ایسی ہو جائے کہ اب کیا ہے، تو یا تو تم یا تو ہم کی صورت پیدا ہو جائے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آسمان سے فرشتے اتار دیتا ہے اور سامان کر دیتا ہے۔ لڑنے کے بھی سامان ہوتے ہیں اور جیتنے کے بھی سامان ہو جاتے ہیں،
لیکن زبردستی کی بنیاد پر نہیں. تو ابھی وہ وقت آیا نہیں، آپ ذرا عفو درگزر سے کام لے، کہ کام لیتے رہے، اور جب وقت آ گیا نا تو کھدیڑ دیا گیا. صرف اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ بات ہوگی. کھدیڑے گئے بنو قینقاع پہلے نمبر پہ بھگائے، پھر نمبر آیا کن کا؟ بنو نذیر کا، اور پھر نمبر آیا تیسرے قبیلے کا، بنو قریظہ کا. تو ان کا معاملہ تو اور خطرناک ہو گیا کہ جتنے لڑنے والے تھے نا کہ سب کو قتل کر دیا جائے گا. غدار تھے، غداری کی تھی نازک وقت میں کہ سب کو مارا جائے، بچوں کو اور عورتوں کو لونڈیا بنا لیجیے، تو یہ غلام بنا لیے جائے. یہ ہوا، لیکن ایک ہی دن میں نہیں ہو گیا، صبر کرنا پڑا، برداشت کرنا پڑا، اور سب کچھ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے حق میں اس طرح کے کام کیے. تو پہلے ہی دن پہ نہیں، اللہ تعالیٰ قدرت والا، اس میں کیا شک ہے، لیکن وہ جانتا کہ کب کیا کرنا ہے. جذباتیت کا اظہار نہیں کرنے چاہیے. انشاءاللہ اور باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.